اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین، خواتین و حضرات اور طلباء قرآن، آپ کی خدمت میں نئی طرف سے السلام علیکم۔ معزز سامعین، دروس میں کچھ وقفہ آ گیا تھا بعض وجوہات کی بنا پر، لیکن آج انشاءاللہ ہم ایسی ایک شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں جس کے متعلق قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو جو ہے ان کے تذکار جمیلہ ملیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کا ذکر کروں کہ جو انبیاء کے جد امجد ہے اور جن کا نام گرامی جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو درس شروع کرنے سے پہلے میں اکثر آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 ہے۔ صفحہ نمبر جو ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے قرآن کریم کی کاپی، اس میں صفحہ نمبر 218 ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہایت توجہ سے اور نہایت کنسنٹریشن کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ غور سے سننا ہے اس کا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لعلکم ترحمون۔ یہ پوری آیت تو یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے، پڑھایا جائے، پیش کیا جائے، تو آپ اس کو توجہ سے سنو، نہایت ہی عاجزی سے، خاموشی سے، انکساری سے سنو، تو اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت ہے۔ معزز طلباء قرآن، آج 7 اگست 2020 اور جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز جو ہے وہ سورہ النجم ہے، 53 نمبر ہے، 53 نمبر، اور اس کے آیت نمبر 37 سے شروع کریں گے۔ اور یہ جو آیات آپ کے سامنے آئیں گی، یہ انٹروڈکشن آف سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ تعارف ہے ایک ایسی ہستی کا جن کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ میری تمنا یہ ہے، خواہش ہے کہ دنیا جو ہے، یعنی کوئی کسی فرقے کا بندہ ہو، کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، ان سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ مشر راہ ہونی چاہیے۔ اور ہر فرقے، جتنے بھی بڑے فرقے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، مثلا یہودی ہیں، نصرانی ہیں یا مسلمان ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو وہ سامنے کرتے ہیں، ان کے نام گرامی جب بھی ان کے سامنے آتا ہے تو عزت دی جاتی ہے، ان کو مقام جو اللہ نے دیا ان کو۔ تو اس لیے یہ درس جو ہے، یعنی اس ہستی کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تمام بنی نوع انسان کو اور پھر تمام مذاہب کے لوگوں کو اور تمام وہ افراد جو امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور خصوصاً وہ افراد جن کے نام جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے رکھے گئے ہیں، یعنی جن کا نام جو ہے ابراہیم کہلاتے ہیں لوگ۔ بہت سارے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ ابراہیم رکھتے ہیں۔ ایک یقیناً ایک لگاؤ یا عقیدت کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن نہیں بتایا جاتا ان کو کہ ابراہیم کون ہے۔ ان کی ذات کا جو مکمل تعارف ہے وہ بتایا جانا مقصود ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے درس آج آئے گا انشاءاللہ تعالی، کہ یعنی ابراہیم کون ہے، ان کے کیا کارنامہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اور میں کوشش کروں گا کہ میں انشاءاللہ تعالی جو باتیں قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں
بذریعہ وحی میں انہیں تک رکھوں. کہانیاں بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، کہانیاں تو بہت بنی بنی پڑی ہیں، لیکن جو صحیح صحیح تعارف قرآن کریم نے کروایا ہے تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں وہ آپ کے سامنے دیتے ہوں اور ان کو پتہ لگے، ان بچوں کو یا ان بڑوں کو جن کے نام ابراہیم کے حوالے سے رکھے گئے ہیں کہ وہ ابراہیم ہے کون، کیا خصوصیات ہیں اس ابراہیم کے اندر. اور اسی طرح وہ افراد جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے فرقوں کے اندر، ان کو بھی بابر کرایا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا فرقہ تھا، وہ کس فرقے سے بلانگ کرتے تھے، اور وہ اپنے فرقوں کو کیا چھوڑ نہیں سکتے. اور ان کو بھی یعنی ان کو بابر کرانے کی ضرورت ہے کہ فرقوں سے نکل کر ایک ہی فرقہ ہے جو ابراہیمی فرقہ ہے. فرقہ کہہ لیں یا اس کو مسلک کہہ لیں یا اس کو عقیدہ کہہ لیں یا اس کو نظریہ کہہ لیں، اس کی طرف لانا مقصود ہے ان دروس کے ذریعے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ اور اللہ اور ابراہیم علیہ السلام، ان کا جسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہونا، دوستی کھلا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھیں گے جیسے پیوست کر دیتا ہے، پیوست ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خلیل ہی کہا ہے، ان کو اپنا خلیل بنایا. ان کو خلیل خلا سے ہوتا ہے، ایسی دوستی یعنی جس میں ہم رنگی آ جائے، پیوست ہو جائے، ایک دوسرے کے اندر انسان کا پیوست بھی آ جائے. اس کے اندر کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی اس قدر یعنی اطاعت شعاری ایکسٹریم جسے کہتے ہیں انتہا درجے کی اطاعت شعاری ان کے اندر. اور ان کے پھر مختلف جو ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو ترتیب کے ساتھ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کیے جائیں. اور وہ بچے جن کا نام ابراہیم کے نام پر رکھا گیا ہے ان کو بتاؤں کہ ابراہیم کیا ہے، اور وہ کوشش کریں کہ اس ابراہیمی اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں. جن کے نام نہیں بھی ہیں لیکن مسلمان ہیں، وہ تو آن دا ہول میں نے پہلے بتایا کہ یہ تمام بنی نوع انسان اور خصوصاً امت مسلمہ اور وہ لوگ جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں غرق ہو چکے ہیں، ان کو بابر کرنا ضروری ہے، وان کرنا ضروری ہے کہ وہ اس شرک سے منہ موڑ لیں. جس طرح جناب ابراہیم السلام نے ہر قسم کے شرک سے منہ موڑ کر صرف اور صرف الہ واحد کی طرف اپنا جو ہے وہ رخ انور کیا تھا. یہ ہے میرا مقصد. آج جو انشاءاللہ ہم درس شروع کرنے جا رہے ہیں تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. سورہ النجم آیت نمبر 37. یہ تعارف دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم مجسمہ وفا. ابراہیم کی ذات جو ہے وہ اللہ کی وفاداری میں انتہا. وَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم جو ہے الذی ایسی شخصیت ایسی ذات ہے وفا جس کے اندر اپنے مالک کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ وفاداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ہر چیز پیچھے، ہر چیز کی نگیشن، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اور پھر آخر میں اللہ ہی اللہ ہے بس. ان کی ساری زندگی کی جدوجہد جو ہے وہ اپنے اپنے خالق اور مالک کو ہی خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے وہ وننس آف اللہ، ایک اللہ کا ہونا، ایک اللہ کا تعارف. بڑی بڑی قوتیں جو ان کے راستے میں آئی ہیں سب کو پاش پاش کر دیا انہوں نے، اللہ کی توحید کو بلند کرتے ہوئے، مشرکین کا کلا کما کرتے ہوئے، ہر قسم کے شرک سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے. یہ ہے وہ ابراہیم کے الذی وفا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وفا کا جیسے کہ وفا کا پتلا، مجسمہ وفا، وفاداری اپنے مالک کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی یہ تعارف دیکھیں کس انداز سے کروا رہا ہے قرآن کریم.
اور اللہ کا جو یہ پیغمبر ہے یہ جد انبیاء ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی ان کے یہ کیا ہے، جد امجد ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، انبیاء کے جد امجد یہ ہے ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف جو ہے انشاءاللہ مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کا جو چلتا آ رہا تھا مشن، یا وہ جو مسلک یا کہہ لیں یا آئیڈیالوجی کہہ لیں، اسی ہی کے پیروکار تھے وہ۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہی جو بات چلتی آ رہی تھی، یعنی توحید کا جو پیغام چلتا آ رہا تھا، عبودیت کے حوالے سے جو بات چلتی آ رہی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی اسی گروہ میں سے تھے۔ وَإِبْرَاهِيمَ یعنی ان من شیعته لإبراہیم، کہ ابراہیم جو تھے وہ اسی لڑی میں تھے، اسی ہی مسلک کے لوگ جس مسلک یا آئیڈیالوجی کو جناب نوح علیہ السلام نے فالو کیا تھا، وہ بھی اسی ہی گروہ کے بندے تھے وہ۔ یعنی یہ ہے ان کا تعارف کہ ابراہیم علیہ السلام فإن من شیعته لإبراہیم، اور پھر ان کے بے شمار ان کے ماشاءاللہ کارنامے جو ہیں انہوں نے انجام دیے زندگی کے اندر، وہ اس میں بھرے پڑے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی اللہ ان کو کوئی کام پڑا ہے، ان کو کوئی بھی مشکل پیش آئی ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا ہے، تو وہ کیا تھے؟ اللہ ہمارا وہ منیب تھے۔ اللہ نے ان کا نام جو ہے، لقب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا منیب رکھا ہے، منیب، اواہم منیب ہے ان کو، کہ وہ اپنے مالک کی طرف بار بار لوٹ کر آنا، بار بار لوٹ کر آنا، منیب کہتی ہے اس کو، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم نہیں ماننا۔ جب بھی کوئی ضرورت کو مشکل پیش آئی، اللہ ہی کی طرف وہ راغب ہو گئے ہیں، اللہ ہی کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے۔ یہ ہے ابراہیمی وصف۔ ہر قسم کی جھوٹے جو نظریات، باطل قوتیں، باطل نظریات سے منہ موڑ کر صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک کی بات کی طرف رجوع کرنا، اسی کو اپنا محور بنانا، اسی کو اپنا ہادی بنانا، اس کو اپنا رہنما بنانا، یعنی ہر حوالے سے ان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ گردانتے تھے، وہ اسی کی طرف رجوع کرنا، رجوع اللہ، یعنی یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا وصف۔ اور اس کو سورہ ہود میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، 285 صفحہ ہے، سورہ ہود 11 نمبر سورت ہے، اس میں فرمایا 75 نمبر آیت ہے، 11/75 فرمایا کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یہ تھا ابراہیم کیا تھا کہ بے شک ابراہیم جو تھے، ان ابراہیم وہ کیا تھے؟ لحلیم اواہ منیب، نہایت ہی، ایک تو وہ حلیم کہتے ہیں نہایت ہی نرمی، اواہ منیب اور رجوع کرنے والے، تحمل برداشت کرنے، تحمل ان کے اندر، اواہ، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، رجوع کرنے والا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہر وہ بندہ جس کا نام ابراہیم ہے خصوصی طور پر، اور مسلمانوں کے بچوں کو صرف اور صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تم ابراہیم کا تم نے نام رکھا ہے تو آؤ ان کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اصل میں یہ ہے مقصد کہ ابراہیم جو ہے اس کا سب سے بڑا یہ تھا وصف کہ ان کو باطل نظریات سے، شرک سے بیزاری تھی، زبردست قسم کی اظہار بیزاری کا وہ ببانگ دوہل اعلان کرتے تھے، نہ صرف اعلان بلکہ ان قوتوں کے ساتھ ساری امت وہ نبض آزما رہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ تو اسی طرح یہ آپ کو 9 سے 14 میں بھی ملے گا ان کا، یہاں سے شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 253 ہے، سورہ التوبہ،
وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. یہ سورہ توبہ ہے 9 نمبر اور اس کی آیت نمبر ہے 114 کہ وہ جو استغفار مانگنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے حوالے سے، والد صاحب کے حوالے سے، ایک وعدہ تھا ان کا، لیکن جب ان کے اوپر یہ عیاں ہو گیا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پر یہ بات عیاں ہو گئی، کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ کیا ہے، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی ان کے والد صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو تبرأ منہ، اظہار بیزاری کر دیا گیا، بیزار ہو گیا ان سے. فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یہاں حلیم کا ہے، یہ ان کے اوصاف ہیں، یعنی نہایت حلیم، لأواہ حلیم، یہاں حلیم کا ہے. تو اس طرح یہ ان کا جو تعارف آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے بھی حلیم بننا ہے، آپ نے بھی منیب بننا ہے، یعنی ہم سب نے منیب، یعنی بار بار رجوع کرنے والا، بار بار رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف جھکنے والا اور شرک کا قلع کما کرنے والا. آج بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے ان مشرکین کے لیے کیا ہے، دہتی ہوئی تلوار ہے. وہ شرک نہیں برداشت کرتے تھے. سب سے بڑا ان کا وصف کیا تھا، شرک سے مبرہ. شرک کے حوالے سے تو بھرا پڑا قرآن کریم. ان کی جو اس حوالے سے جو ان کی تاریخ ہے یا ان کی تعلیم ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ شرک کو انہوں نے بہت ہی اظہار ناپسندیدگی کا کیا ہے انہوں نے. اسی طرح ہم چلتے ہیں کہ جناب ابراہیم اسلام جو تھے، کیا وہ نصرانی تھے یا یہودی تھے یا کسی اور مسلک کے تھے؟ وہ جس طرح ہمارے ہاں اپنے آپ کو ہم کوئی کچھ کھلاتا ہے، کوئی کچھ کھلاتا ہے، کوئی کچھ کھلاتا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم سے کہ ان کا پھر مسلک کیا تھا. یہ دیکھیں قرآن کریم میں آپ دیکھیں سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 67 اور 68. دیکھیں ذرا، آپ صفحہ نمبر نکالیں. 71 ہے سورہ آل عمران، 3 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 67. ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب عید الاضحیٰ آتی ہے، وہ دن قریب آتے ہیں جسے بقرہ عید بھی کہتے ہیں یا عید قربان بھی کہتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کا بڑا ہی وہ جو ایک واقعہ ہے ان کے قربانی کے حوالے سے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں. بس اتنا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ان کی جو میکسیمم وہ جو بقرہ یا چھترا یا جو بھی ہم کنبا کہہ لیں، کہ قربانی کا ذکر ہم اکثر کرتے سنتے ہیں ہم لوگوں سے، لیکن ان کی جو اصل جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے ہم نہ آشنا ہے، میجورٹی نہ آشنا ہے. تو لہذا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارے سامنے وہ آیات اللہ آئی ہیں ان کو ہم سامنے لائیں. تو یہ ہے آل عمران 3 نمبر، یہ سورت نمبر ہے 3 اور اس کی آیت نمبر ہے 67. کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء، ابراہیم بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی شخصیت اللہ نے پیدا کی تھی. فرمایا کہ ابراہیم جو تھے نہ تو یہودی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور نہ ہی وہ نصارہ تھے، یعنی نہ وہ عیسائی تھے نہ یہودی. وہ کیا تھے؟ اللہ ہمارا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف مسلم تھے. حنیف کہتے ہیں کہ یہ جو باطل ہوتا ہے نا، باطل سے منہ موڑنے والا، ہر قسم کے باطل نظریات سے منہ موڑنے والا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو یکسو کرنے والا، ناک کی سیدھ میں چلنے والا، جو اللہ نے ان کو بتائی راہ متعین کی صراط المستقیم، اس پر چلنے والا حنیف وہ ہوتا ہے. ہر قسم کے جھوٹ، ہر قسم کے باطل نظریات ان سے منہ موڑنے والا اور اللہ واحد کو مضبوطی سے تھامنے والا، اس کو پکڑنے والا، یہ حنیف ہوتا ہے. ولیکن کان حنیفا مسلما،
حنیف بھی ہے اور مسلم بھی ہے، یعنی کہ جھکا ہوا اپنے مالک کے سامنے، سرنڈر کیا ہوا ہے۔ مسلم کہتے ہیں اس کو جو اپنے مالک کے فرامین کے سامنے جھکا ہوا ہے، جس نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، ہر کچھ اس اللہ کی خاطر۔ مسلم ہوتا ہی وہ ہے۔ ہم ہیں مسلمان ایک کمیونٹی ہیں، کمیونٹی وائز، یعنی ہم ایک گروہ ہیں، جتھا ہے جو بھی مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مسلم وہ ہے جو اللہ کے قوانین کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو ان کی شان مبارک کیا ہے کہ نہ وہ یہودی ہے نہ نصرانی، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا وہ۔ اور شرک کی بھی مختلف ہم نے اقسام ہیں ہمارے اندر، کوٹ کر شرک جو ہے ہمارے اندر بھرا پڑا ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ بڑوں کے سامنے جا کے جھکنا، بڑے درباروں پہ جا کے جھکنا، بڑوں کے سامنے جا کے جھکنا، یہ شرک بھی ہے، اور شرک ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ شرک کے مختلف مظاہر ہیں، لیکن ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم نے صرف سمجھ لیا کہ وہ جو ہندو جا کے مندروں میں جھکتے ہیں نا، وہ شرک وہی ہوتا ہے، بس وہ بھی شرک ہے اور یہ بھی شرک ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، کسی اور کی عبودیت اختیار کرنا شرک ہے، کسی اور کی بندگی اختیار کرنا شرک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کیا تھے، وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہیں تھے وہ، شرک کی آمیزش نہیں تھی ان کے ایمان کے اندر، خالصتاً توحید پرست، خالصتاً اللہ کے سامنے اپنے خالق کے سامنے جھکا ہوا۔ کچھ بھی آ گیا ان کے سامنے، ان کے مد مقابل والد آ گیا، قوم آ گئی ہے، بادشاہ وقت آ گیا، سب کو انہوں نے تیاگ دیا، ٹھکرا دیا ان کو اپنے خالق کی خاطر۔ یہاں تک کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ آخری جو ان کے اندر ہو سکتی تھی بات بیٹے کے حوالے سے بھی، محبت کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے ختم کرنے کی بات کی، کوشش کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ایسا پیغمبر، ایسا انسان، یہ مثالی انسان، انبیاء کے لیے مثال، انبیاء کے لیے، مومنین کے لیے۔ تو فرمایا کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ پکے سچے حنیف مسلم، اور ہمیں بھی یہی جو ہے مسلک اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 68 میں سورہ آل عمران آیت نمبر 68، فرمایا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ زبردست یہ قرآن کریم یہ آیت ہے، زبردست ایٹریبیوشن ہے ان کے والے سے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سب سے قریب کون ہے؟ ان کے قریب سب سے، یعنی انسانوں میں سے سب سے زیادہ قربت ابراہیم کے ساتھ کس کی ہے؟ کس بندے کی ہے؟ کس انسان کی ہے؟ ان اول الناس ابراہیم سب سے قربت والا اس بندے کے ساتھ کون ہے؟ یعنی قریب ترین کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے؟ سب سے قریبی کون ہے ابراہیم کا؟ ان اول الناس، سب سے زیادہ قرب رکھنے والا ابراہیم کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا للذین اتبعوہ، وہ جو اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ان سے دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے، جو قربت ظاہر کر رہا ہے، وہ ہے کہ جو ان کے کیا کرتا ہے؟ اتباع کرتا ہے۔ یعنی جو جس مشن پر وہ قائم تھے، جس لائن پر وہ قائم تھے، جس آئیڈیالوجی، جس فکر پر وہ قائم تھے، اس کو اس نے اپنایا ہوا، اس بندے نے۔ یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قرب رکھنے والا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اتباع ابراہیمی رکھنے والا انسان ان کی قربت کا زیادہ حقدار ہے، وہی حقدار ہے، وہ قریب ہے ان کے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا،
اور یہ جو نبی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی کے گھرانے کے جو چشمے چراغ تھے یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا فرمایا جا رہا ہے کہ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا یعنی انسانوں میں سے اور پھر یہ نبی خصوصاً اور جو ایمان والے ہیں خصوصاً یہی تو ہے ابراہیم کے قریب کیونکہ یہ فالو کرتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو ان کی فکر کو وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ ہی ولی ہوتا ہے مومنین کا کارساز سرپرست ہر حوالے سے اللہ ہوتا ہے مومنین کا سرپرست اعلیٰ اور ابراہیم کے ساتھ جو اپنی وفاداری یا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے یا قربت کا اظہار کر رہا ہے وہ ہے جو ان کی اتباع کرے گا ان کے مشن میں شامل ہوگا اور اس میں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام یعنی ان کو یہاں بتایا گردانا گیا ان کو بتایا گیا لوگوں کو کہ یہ جو نبی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ ہیں ان کی اتباع کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اس لیے کیونکہ یہ اتباع کرنے والے تھے اور اسی لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قرب کے حقدار ہیں زیادہ قریب ہیں واللہ ولی المؤمنین اللہ ولی ہوتا ہے مومنین کا اسی طرح دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا کرو یہ سورت آپ کو البقرہ ہے 2 نمبر سورت ہے تو اس میں آیت نمبر آپ کو ملے گی 131 البقرہ 2:131 دیکھیں آپ ذرا اللہ فرما رہا ہے اذ قال له ربه اسلم وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی ہم بھی ذرا دیکھیں اپنے اندر جھانکی ڈالیں ذرا کیا ہم سے پوچھیں گے نہیں وہ کہ جب ابراہیم نصرانی اور یہودی نہیں تھے بلکہ حنیف و مسلمہ تھے تو پھر تم نے اپنے آپ کو کیوں فرقوں میں بانٹا ہوا تھا یہ تم نے کیوں کیا تھا حصوں بکروں میں تقسیم دنیا کو مسلمانوں کو کوئی جتھا کوئی جتھا مختلف تم نے نام دیے ہوئے تھے نا تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا تھا اور تم کس طرح تم کلیم کر سکتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے والے تھے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے تھے تم نے تو اپنے آپ فرقوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور فرمایا گیا تھا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء یہ تو بتا دیا گیا 14 سال پہلے کہ جو لوگ دین میں فرقہ بندی کرتے ہیں یا کریں گے گروہ بندیاں فرقہ بندیاں اے رسول آپ کا تو ان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے یہ آج کبھی نظر سے گزری ہے ہمارے یہ سورہ الانعام ہے اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 159 یہ دیکھ لیں سامنے آ گئی ہے فرمایا کہ سورہ الانعام 6 نمبر سورت ہے 184 صفحہ 184 پیج نمبر ہے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کہ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں دین میں فرقے بناتے ہیں فرقہ بندی کرتے ہیں یا کریں گے اور گروہ بندیاں کریں گے جیسے ہمارے ہیں سارا پاکستان فرقوں میں بٹا ہوا ہے کوئی بھی نام لے لیں آپ مختلف فرقے تو فرمایا اے رسول آپ سے اعلان کرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ جتنے مرضی یہ نعرے مارے جتنا ہماری تعلق جوڑے فرقہ پرستوں کو اللہ بخشتا نہیں ہے یہ پکی بات اس لیے فرمایا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سورہ الانعام بتا دیا گیا تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے ولا تفرقوا فرقہ بندی نہیں کرنی یہ بتایا گیا تھا اور اس لیے یہاں فرمایا کہ اے رسول آپ جو لوگ یہ کام کریں گے لست منہم فی شیء ان کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کوئی سروکار نہیں ہے رسول آپ کا ان کے ساتھ لست منہم فی شیء انما امرهم اللہ انما ان کے سب کام جو ہیں وہ اللہ تو اس کے پاس ہے نا اور ان کو بتا دیا جائے کہ جو یہ کرتے آ رہے ہیں
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اسی طرح 30-31 میں بھی یہی بات فرمائی گئی ہے. تو لہذا یہ جو فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی ابراہیم نام کے لوگ ہیں اس وقت جو یا میرا درس سنیں، اس درس سننے کے بعد اس آیت کو سامنے رکھیں کہ ابراہیم، کیونکہ ابراہیم جو تھے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیفہ مسلمہ تھے. اس لیے آپ نے بھی دیکھنا کہ ہم کہیں کسی فرقے میں بھی تو نہیں ہیں. یہ سب فرقے ہیں، مختلف ناموں کے حوالے سے فرقہ بندی ہو چکی ہے، بارے میں گروہ بندی ہوئی ہیں. ان سے نکلنا ہے، حنیفہ مسلمہ بننا ہے، تب وہ ابراہیمیت آپ کے اندر آئے گی. تب ہیں ہم اپنا نام ابراہیم رکھنے کے حقدار. نام بھی رکھا ہوا لیکن شرک میں ہم اس میں گڑے ہوئے ہیں. تو اس کو ہم نے چیک کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ جب وہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء کے جو ہے، جب وہ کسی فرقے میں نہیں تھے، حنیف مسلم تھے. وہ حنیف مسلم، حنیف ہوتا ہے نا کی سیدھ میں چلنے والا، ہر قسم کے باطل نظریات سے منہ موڑنے والا، اور اللہ کی بتائی ہوئی جو طریقہ کار ہے، منازل ہے، جو احکامات ہیں، اس کے سامنے جھکا ہوا. تو فرمایا کہ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 131 میں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا، ابراہیم اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم اسلم، اوپر سے ان کا ذکر خیر آ رہا ہے اوپر والی آیات میں، سرنڈر ہو جاؤ، جھک جاؤ، فرما برداری اختیار کرو. اذ قال لہ ربہ اسلم، یہ ہے ابراہیم. قال اسلمت لرب العالمین، یہ ہے فرما برداری کی انتہا. فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے آگے سے، قال اسلمت، کہ پروردگار عالم میں جھک چکا ہوں، جھکا ہوا ہوں میں تو، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے میں تو سرنڈر کیا ہوں، میں جھکا ہوا ہوں. جیسے کہتے ہیں سر خم تسلیم کر دینا، اطاعت کرنا، یہ ہوتا ہے اسلمت، سر خم تسلیم کیا ہوا میں نے. یہ ہے ان کا جواب. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں نے جھکا دیا ہوا اپنے آپ کو، اے میرے پروردگار میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ، یہ تو بہت ساری آیتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو میں لاؤں گا آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ. ذرا یہ 124 نمبر دیکھیں، 2:124 سورہ البقرہ آیت نمبر 124، بڑی عظیم آیت ہے یہ، اس کو سامنے لائیں اپنے. فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ٹرائل سے گزارا گیا، جب ٹرائل لیا ان کا، ابتلا کہتے ہیں آزمائش سے گزرنا یا گزارنا. جب گزارا گیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے ٹرائل لیا، ان کا آزمائش کی ان کی، کس میں؟ بکلمات، کچھ کلمات تھے، کچھ ایسی باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے ذریعے چیک کرنا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ ہمارا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہر امتحان میں پاس ہو گئے، فل بٹا فل مارکس، ہر امتحان سے وہ گزر گئے، پاس ہو گئے، پورے اترے، وہ ہر امتحان میں پورے اترے ہوئے. یعنی اپ ٹو دی مارک، جسے ہم کہتے ہیں نا، اپ ٹو دی مارک ہونا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ بات لگائی ہے وہ کر کے دکھائی انہوں نے. یہ تھی ان کی شان. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ان کلمات کے ذریعے وہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اسی کے اندر آئیں گی، ایک ایک کر کے ہم کریں گے ان کو. تو اس عوض میں یعنی جب وہ ٹرائل میں پورے اترے، جب کھلاڑی جو ہے، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں، مختلف کھیلوں میں بھی لوگ ٹرائل دیتے ہیں، اور وہ جو آپ کو جو مارک ہوتے ہیں، یہاں تو پھر بھی سفارش چل جاتی ہے نا، لیکن اللہ کے یہاں سفارش نہیں ہوتی. اللہ تو کا معیار ہے، اس کا جو پورا ہوتا ہے اس کو میرٹ پر سلیکٹ کرتے ہیں. یہ سلیکشن آف اللہ ہوتی ہے، تمام انبیاء کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ اللہ کرتا ہے. تو ان کی تو زبردست قسم کی کہتے ہیں چیکنگ کرنی، آزمائش کرنی، آزمایا گیا ان کو، تو وہ پورے اترے. تو اس پورے اترنے کے عوض میں اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، یہ ہے انعام خالق کائنات کی طرف سے کہا گیا
کہ میں نے آپ کو اے ابراہیم ٹھہرا دیا، آپ کو بنا دیا، آپ کو کیا بنا دیا؟ للناس اماما، لیڈر بنا دیا، لیڈر، امام، پیشوا، الناس کا، ہیومینٹی آن دا ہول، بڑی نوع انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں کیا کر دیا ہے؟ لوگوں کا امام، لیڈرشپ عطا کر دی۔ جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، جو بھی ان کی ہدایت کو، جو ان کی سیٹ کی ہوئی، جو ان کے نارمز ہیں، جو ان کے رولز ہیں، اس پر چلے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا، ان کو، ان کا ساتھ ان کو ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، لیڈرشپ ملی ان کو، امام بنا دیا گیا ان کو، الناس کا امام۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو جسے کہتے تمغہ دینا، یہ ہے ایٹریبیوشن، یہ ہے ان کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑاؤ کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ بات ہوئی تو ایک کوشچن کیا، ایک بات کی، اللہ کے سامنے ایک بات رکھی ہے انہوں نے، کیونکہ وہ حلیم تھے نا اور منیب بھی تھے، تو بات کیا کی انہوں نے؟ قال ومن ذریتی، ایک بڑا نا جسے کہتے ہیں ذرا بھولا سا ایک کوشچن کر دیا اللہ کے سامنے نے کہ مولا میری اولاد کا، پھر میری جنریشن کا، پھر اس میں سے اس کا پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جو میری اولاد آئے، جنریشن آئے، کیا ان میں بھی ایسے ہوتا رہے گا؟ یہ ان کا یعنی اس میں انڈرسٹوڈ ہے بات۔ قال ومن ذریتی، اور اللہ نے بھی ایسا بہترین جواب دیا آگے سے، ایک سیٹ کا دی لائن۔ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ابراہیم ظالمین کے ساتھ میرا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ وغیرہ کا کوئی کمٹمنٹ نہیں ان کے ساتھ، کوئی وعدہ نہیں ان کے ساتھ۔ لا ینال عہد الظالمین، انڈرسٹوڈ ہے یہ بات۔ ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو انسان ظلم یعنی جو انسان شرک کریں گے وہ ظلم عظیم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ تو کسی قسم کا وعدہ نہیں ہے، لیڈرشپ کیا، ان کو تو دھکے ملنے ہیں، وہ تو راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو اللہ میں قال لا ینال عہد الظالمین، ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ صرف توحیدیوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ توحیدیوں کے امام ہیں، یہ متقین کے امام ہیں۔ یعنی یہ ایک خصوصی کلاس جو ہے نا، یہ چونکہ اس میں فعال کرتے ہیں خود بھی، اور ان کو پسند بھی وہی ہیں جو اس کلاس میں شامل ہوتے ہیں، توحیدیت، توحید کے علمبردار، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ توحید اعظم آپ کہہ سکتے ہیں، تمام انبیاء کے جد امجد۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ابھی انشاءاللہ ہم واقعات آگے بھی چلتے ہیں تھوڑا سا۔ یعنی فرمایا تھا کہ جو بندہ اتباع کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی، وہی ان کے قریب ہوگا۔ تو اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک زبردست قسم کی آیت میرے سامنے آئی ہے، وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 350، سورہ النحل، النحل 16 نمبر سورت ہے۔ اس کو ذرا دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس کے اندر۔ فرما رہا ہے اللہ، سورہ النحل 16 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 120 سے لیتے ہیں کہ ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم جو ہیں، یا ابراہیم جو تھے، کان امتن قانتن للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی آئیڈیالوجی بیان کی جا رہی ہے، ان کا مسلک بتایا جا رہا ہے۔ کان امتن قانتن للہ حنیفن، ان کی آئیڈیالوجی، ان کا فیتھ، ان کا ایمان کے متعلق بتایا جا رہا ہے، ان کے عقیدے کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ کیا تھے وہ، کیا ان کی فکر تھی، کیا ان کی آئیڈیالوجی، کیا نظریہ تھا ان کا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ قانتن للہ حنیفہ، قانت کہتے ہیں زبردست طریقے سے جڑا ہوا کسی شخصیت کے ساتھ،
قانتا للہ حنیفاً، حنیفیت کی انتہا، یعنی تمام سے کٹ کر ایک ذات الہی کے ساتھ جڑنا، وابستگی پیدا کرنا. حنیف، ناک کی سیدھ میں چلنے والا، باطل قوتوں سے منہ موڑنے والا، باطل سے ٹکراؤ کرنے والا. قانتا للہ حنیفاً، یکسو ہو کر اللہ الہ واحد کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا ہو. یہ تھی وہ ذات ابراہیم. ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفاً ولم یک من المشرکین. کسی بھی حوالے سے وہ مشرک نہیں تھے. شرک کا ذرا سا جو ہے ذرہ بھی نہیں تھا ان کے اندر. ولم یک من المشرک، کسی بھی حوالے سے وہ مشرک نہیں تھے. یعنی اتنی پاکیزگی، اتنی ان کے اندر سے صفائی ہو چکی ہوئی تھی کہ شرک کا تو شائبہ تک بھی نہیں تھا. شائبہ یعنی ذرا سا کوئی نقطہ بھی نہیں تھا ان کے اندر. ان ابراہیم، یہ تعارف ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ تھے وہ ابراہیم، ہمارے نبیوں کے سردار، نبیوں کے جد امجد، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو صرف وہ عید قربان پر تھوڑا سا ذکر خیر ان کا آتا ہے، اور وہ بھی قربانی کے حوالے سے جو آیات ہے وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ وہ قربانی کیا تھی. یہ ہے مقام ابراہیمیت. ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفاً ولم یک من المشرکین. اور اگلا ان کا وصف کیا تھا؟ اللہ ہمارا شاکراً لانعمہ، نہایت ہی شکر گزار. جو اللہ نے ان کو نعمات دی تھی، انعامات دیے تھے، ان کے اوپر شکر کرنے والا، شکر کی منزل میں رہنے والا. شاکراً لانعمہ، یعنی سب سے بڑی تو جو ان کو اللہ نے عطا کی وہ نبوت تھی. نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. یہ نعمت کام نہیں ہوتی، یہ ٹاپ موسٹ نعمت ہوتی ہے، اور وہ مخصوص لوگوں کو ملتی تھی. اب تو نہیں ملے گی، اب تو وہ ختم ہو چکی ہے. نبوت تو کسی کو نہیں ملی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت پر وہ لگا دی گئی ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آنے والا. ختم نبوت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوگی نبوت. ختم المرسلین، ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا. وہ ان جھوٹوں سے تو منہ موڑنا ہے. یہ جو بتلان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان سے تو منہ موڑنا ہے. اور یہی ابراہیمی وصف تھا. فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. سلیکٹڈ تھا، وہ منتخب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اجتباہ، اس کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ نے. وہداہ، اور اس کو گائیڈنس دی، ہدایت دی ان کو. کدھر؟ الی صراط مستقیم. صراط مستقیم، اسٹریٹ پاتھ، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اس پٹری پر، اس روڈ پر چڑھایا ان کو. الی صراط مستقیم، استقامت والا جو راستہ ہے اس پر ان کو، اس کی طرف ان کو گائیڈنس دی اللہ تعالیٰ نے، ہدایت دی ان کو. اور آگے فرمایا اللہ نے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور اللہ ہمارا کہ ہم نے ان کی دنیا بھی حسنہ کر دی، خوبصورت، توازن بخش، حسنہ. ہم نے عطا کی ان کو دنیا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اور آگے ہمارا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ ہے میرے نبی ہمارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا ہے لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ان کا شمار جو ہے وہ صالحین میں سے ہوگا. صالحین. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ان کا شمار جو ہے کن میں ہے؟ صالحین. تو آگے اللہ ہمارا ہے کہ اے رسول ہم آپ کو جو وحی کر رہے ہیں نا اس کو ذرا سامنے لائیں. وہ کیا وحی کی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ہیں وہ مقامات. اے دنیا کے مسلمانوں، اے انسانوں، یہ ہیں وہ جو ہدایات جو ہمارے لیے بھی ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے
یہ آیت نمبر 123 بڑی زبردست آیت ہے یہ. فرمایا کہ ثم اوحینا الیکا، کہ اے رسول ہم نے آپ کو وحی کی ہے، ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، آپ کی جانب یہ وحی کی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وحی کی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی انتہا جہاں پر آ کر ختم ہو گئی، آخری نبی، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اے رسول، آپ نے کرنا ہے ان اتبع، آپ نے اتباع کرنی ہے، آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے چلنا ہے اس بات پر. کس بات پر؟ ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیمی مسلک اختیار کرنا ہے آپ نے، ابراہیمی آئیڈیالوجی، ابراہیمی نظریہ، ابراہیمی فلسفہ، ابراہیمی فیت، یہ سارا اس میں آئے گا. یعنی جو ڈاکٹرائن تھا ابراہیم علیہ السلام، ڈاکٹرائن، وہ نظریہ، وہ فلسفہ. آج کل یہ بڑے ڈاکٹرائن چل رہے ہیں. اللہ نے ابراہیمی ڈاکٹرائن پر چلنے کا ہم سے، آپ نے رسول کو بھی کہا اور ہمیں بھی یہی فرمایا. ان سے فرمایا ان اتبع، اتباع کرے آپ. کس کی؟ ملت. ملت کہتے ہیں آئیڈیالوجی کو، فکر کو، نظریے کو. نظریہ توحید تھا ان کا، سب نظریات کی نفی کر کے ایک ہی تو ہے جو نظریہ توحید ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ آف اللہ، جو اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا، خالصتاً توحیدی نظام کو اسٹیبلش کرنے کا نام ہوتا ہے. تو فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. وہ جو ملت ابراہیمی ہے، یعنی وہ جو ڈاکٹرائن ہے، جو فلسفہ ہے، جو نظریہ ہے ابراہیم کا، کہ وہ نظریہ کہتے ہیں حنیفن. ہر قسم کے جھوٹے جو نظریات ہیں ان کو چھوڑنا، ان سے منہ موڑنا، فالس نظریات، جھوٹے، باطل. حنیف، حنیفیت، حنیف بننا مقصود ہے، حنیف. تو فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ یا رسول آپ نے اس آئیڈیالوجی کو آپ نے فالو کرنا ہے، جو ابراہیمی آئیڈیالوجی ہے، حنیفیت. یکسو ہونا، مالک کے ساتھ ہم رنگ ہونا. فرمایا کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے وما کان من المشرکین. سب سے بڑا ان کا وصف یہ تھا کہ وہ مشرک نہیں تھے. وما کان من المشرکین. جب ان کو یہ کہا گیا ہے، اتنی بڑی ذات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حنیفیت کی انتہا ان کے اندر، مسلم کی انتہا ان کے اندر، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے. وحی کے ذریعے اللہ ہمارا، ہم نے وحی کی ان کو. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سب سے بڑا ان کا تو وصف ہی یہ تھا کہ وہ کیا تھے؟ وہ مشرک نہیں تھے، وہ حنیف تھے. حنیف، حنیف کسے؟ میں نے بار بار بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ ان بچوں کے، ان بڑوں کے اندر یہ بات ٹھک جائے، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کا نام ابراہیم رکھا ہوا ہے، ان کو حنیفیت بتائیں کہ حنیفیت کیا ہے. کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹے نظریات کو فالو نہیں کرنا. سچے نظریات جو ابراہیمی نظریات ہیں اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، وہ ان کی اسٹرگل، ان کی جد و جہد جو ہے وہ اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یہ بات بتائیں لوگوں، بچوں کو. میں سب کی بات، سب مسلمان بچوں کو بات کر رہا ہوں، لیکن خصوصی طور پر جن کو بڑے شوق سے میں یہ نام دیا ہے ابراہیم، ان کے ماں باپ کو، ان کے والدین کو، ان کے پیرنٹس کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، اور ان بچوں کو بھی جن کے نام ابراہیم ہے، کہ ابراہیمی اوصاف کو اپنے اندر شامل کریں، اپنے اندر جمع کریں. یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ اوصاف. سب سے بڑا وصف جو ہے وہ شرک کا نہ ہونا. یہ بہت بڑا توحید کا آنا، انسان کے اندر، دل دماغ کے اندر توحید کا سمو جانا، اور شرک سے کیا کرنا؟ اظہار بیزاری کرنا. تو اللہ ہمارا ہے، ایک آیت اور لے لے، یعنی یہ جو 123 آیت ہے، اس کو اچھی طرح خود بھی پڑھے، قرآن کریم نکالیں اپنے گھروں میں سے. وہ جو کاپیاں آپ نے
بڑے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں سجا کے، جزدانوں کے اندر نکالیں ان جزدانوں میں سے، اور یہ باتیں لائیں سامنے ہوں ان کے یہ جو وصف، یہ اوصاف، جو ایٹریبیوشن اللہ نے دیے ہیں ان کو، اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ نبی مقرب صلی اللہ علیہ وسلم کو بذیع وحی یہ بات بابر کروائی گئی ہے کہ اے رسول آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کے نظریے کو، ان کے مشن کو آپ نے فالو کرنا، ابراہیمی آئیڈیالوجی، ابراہیمی فلسفہ، ڈاکٹرائن آف ابراہیم کو فالو کرنا، اپنے اتباع کرنی ہے، کیونکہ سب سے بڑا ان کا ڈاکٹرائن کیا ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فلسفہ ابراہیمی یہ ہے سب سے بڑی سنت۔ ہم تو بکرا چترا دے کے سنت ابراہیمی عمل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، بڑا تین مار تک بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہم نے جس سنت ابراہیمی پر عمل کر لیا، یہ سنت ابراہیمی، ابراہیمی فلسفے کو، نظریے کو فالو کرنے کا نام یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے۔ وما كان من المشركين، جب ٹٹولنے اپنے اندر ہم کتنے شرکوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو اگلے 10 میں لائیں گے۔ یہ 120 صفحہ ہے اور سورہ النساء 4 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ 125 دیکھ لیں ذرا، بڑے زبردست آیت ہے یہ، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایٹریبیوشن دیے ہیں، ایٹریبیوٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام، پھیلا ہوئے ان کے جو ماتا تذکار جمیلہ ہے، اور تذکار جلیلہ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے لائے جائیں سارے مقامات جو بھی ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے، پہلی بات تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے بڑھ کر کسی بندے کا جو دین ہے، فیتھ ہے، نظریہ ہے، یا اس کا عقیدہ ہے، اس سے خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ، سپرلیٹو ڈگری ہے، بیلنسڈ نظریہ، بیلنسڈ فیتھ، بیلنسڈ دستور، بیلنس انسان کا جو آئین، کانسٹیٹیوشن، دینن، یعنی وہ فیتھ جو ہے انسان کا، اس سے بڑھ کر کیا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ ممن اسلم وجہہ للہ، کمال ہے یہ، ومن احسن دینن، اس سے بڑھ کر کسی کا دین اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنے توجہ کو جو ہے، توجہ کا مرکز اللہ کو بنا لیا ہوا ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا اس نے، اپنا جو رخ ہے، اپنا چہرہ جو ہے، اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ سرنڈر کر دیا۔ اسلم کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، نہیں جس نے اب سر نگوں کر دیا، اپنی وجہن جو ہے، یعنی یہ جو فیس ہے، اپنے ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ کی طرف کر لیے۔ فرمایا کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی تو محسن ہے، کون؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سب سے بڑا حسن، سب سے بڑا یعنی بیلنس پرسنالٹی کون ہے؟ وَاتَّبَعَ، جس نے اتباع کی، جو اتباع کر رہا ہے، جو فالو کر رہا ہے، کس کو؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیمی مشن، ابراہیمی آئیڈیالوجی، ابراہیمی فلسفہ، ابراہیمی ڈاکٹرائن، یعنی جس کا بلیف ہی ابراہیمی مشن۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حنیف ابراہیمی، حنیفیت، ابراہیمی حنیفیت، یعنی جو بندہ اپنے آپ کو چلا رہا ہے ابراہیم کے مشن پر، ابراہیمی فکر پر، ابراہیمی آئیڈیالوجی پر، نظریے پر، فلسفہ پر، ڈاکٹرائن آف ابراہیم، اور وہ حنیفیت ہے۔ حنیفیت ہے شرک سے شرک کا کڑا کما کرتے ہوئے، شرک کو یعنی شرک کو چوٹ لگاتے ہوئے، شرک کو اپنے دور ہٹاتے ہوئے، اس سے باطل کو پرے پھینکتے ہوئے، اللہ کے ساتھ جڑاؤ کرتے ہوئے، یہ حنیفیت۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اس سے بڑھ کر محسن ہو ہی نہیں سکتا کوئی، یعنی اس سے بڑھ کر بیلنس پرسنالٹی، متوازن شخصیت ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ کہ جس نے کیا ہوا ہے، جو اتباع کر رہا ہے ملت ابراہیمی کی۔
اور آگے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ میرا خیال ایک واحد نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹریبیوشن دی ہے، خلیل کہا ہے ان کو، اور اللہ نے بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے ان کو، اتخذا، اللہ نے ان کو پکڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے ان کو، کیا بنا رکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، خلیل، خلا کر لیا، دوستی کر لی ہوئی ہے، دوستی بھی ایسی کہ پیوست ہو گیا اللہ ان کے اندر، وہ اللہ کے اندر، وہ اللہ ان کے اندر، یعنی شیر و شکر ہو جانا، خلیل کہتے ہیں اس کو، پیوست ہو جانا، شیر و شکر ہو جانا، ایک، جسے ہم کہتے ہیں یک جان، دو کالب یک جان، یہ محاورے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیوں پکڑا اللہ نے ان کو؟ کیونکہ وہ حنیف تھے، ولم یکن من المشرکین، شرک کا نام و نشان بھی نہیں تھا ان کے اندر۔ یہ ہے ان کا سب سے بڑا وصف، حنیفیت۔ تو حنیف کو جو ہے وہ اللہ اپنا دوست بناتا ہے، حنیف۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا، جسے ہم جگری یار کہتے ہیں عرف عام میں، جگری دوست، خلا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ دے دیا انہوں نے، جان، مال، بیٹے، اولادیں، اپنا گھر بار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالق کائنات کے حکم کے مطابق بیت اللہ میں آؤ، بے آب ہو گیا وادی، اور آ کے اس کی معمار بن کے ان کی جو ہے وہ عمارت کو بلند کر رہے ہیں، بیت اللہ کو۔ یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے سب واقعات انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ ہمارا ہے کہ اللہ نے دوست بنایا ان کو۔ یہ دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دوست بنا لیا، میں دوست پکڑ لیا اس کو، میں نے خلا قائم کر لیا ان کے ساتھ۔ یہ عجیب شان ہے ان کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ ابراہیم نے اللہ کو پکڑ لیا، اللہ نے ابراہیم نے ان کو، اللہ کو پکڑا تو اللہ نے پکڑا آگے سے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، حنیف بنے تھے وہ، بس اتنا کام تھا ان کا۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پھر جب بن جاتا ہے پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ واتخذ اللہ، اللہ نے پکڑا ان کو، اللہ نے بنا لیا اس کو۔ واتخذوا، اتخذ ہوتا ہے پکڑ لینا، یہ نزیاتی حوالے سے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا ہاتھ میں، اس کو بھی اتخذ ہی کہتے ہیں، لیکن کسی کو نزیاتی حوالے سے اپنا قریب کر لینا، یہ بھی اتخذ ہوتا ہے۔ فرمایا واتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا، پکڑ لیا ان کو، ابراہیم کو خلیل، خلا قائم کر لیا۔ تو یہ ہیں چند میں جو آپ کے سامنے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند آیات جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اس درس میں۔ انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ، جہاں جہاں بھی مقامات آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ کھل کے سامنے آ جائے، پوری قوم کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے، کہ ابراہیم کون تھے اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، اس آئیڈیالوجی کو، تو ہم کہاں گئے؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے اوپر یہ بائنڈنگ نہیں ہے، صرف ہمارے اوپر یہ ہے کہ سال بعد آپ نے وہ قربانی کا اونٹ ذبح کر لیا یا جانور ذبح کر لیا، بس سنت پوری ہو گئی۔ ابراہیمی سنت یہ ہے حنیف بننا، حنیف، ہر قسم کے باطل سے منہ موڑنا، شرک کا کلا کبا کرنا، فرقہ پرستی کو چھوڑنا، فرقوں سے باہر نکلنا، یہ ہے سب سے بڑی حنیفیت۔ تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بنا لیا اللہ نے، پکڑ لیا ابراہیم کو اپنا خلیل۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.